السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے میں انتہائی خوبصورت مانی جاتی تھیں۔ خاندان بھی اعلیٰ و عرفہ قریش کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب میں سب سے اونچا خاندان تھا۔ اسی اثنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتہ بھیجا۔ وہ رشتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے جن کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہی وہ زید ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے۔ ان کے سوا کسی اور صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ اگرچہ ان سے بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ، مگر کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے، صرف حضرت زید کا نام قرآن میں آیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان کا رشتہ بھیجا اور ان کے بھائیوں کو اس سلسلے میں متوجہ کیا، لیکن ان کے گھر والوں کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا، اس لیے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک تو تھے غلام جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، اور ان کا کوئی خاص نسب بھی نہیں تھا، اور عرب میں نسب کا بہت اعتبار ہوتا تھا، اور تیسرا یہ کہ وہ کوئی خوبصورت حسین و جمیل بھی نہیں تھے۔ ان تینوں اعتبار سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بہت ہی اعلیٰ و عرفہ تھیں، اس لیے ان کے خاندان والوں کو یہ رشتہ بہت پسند نہ آیا۔ وہ تذبذب میں پڑ گئے کہ مانے کہ نہ مانے۔ اس وقت اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی بھی معاملہ میں، چھوٹے سے چھوٹے معاملہ میں بھی، چاہے وہ تمہاری عبادات سے متعلق ہو یا معاملات سے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، جب اس میں اللہ اور اللہ کے نبی کا کوئی علم آ جائے تو کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ اپنا بس چلائیں اور اپنی مرضی پر چلیں۔ دیکھیے، یہاں شادی کا مسئلہ تھا، پسند ناپسند کا مسئلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ رشتہ ہے، اس کو قبول کرو۔ دوسری جانب سے کچھ تذبذب کا معاملہ آ گیا تو قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول کی طرف سے ایک بات جو تجویز ہو اور ان کی تجویز کو ٹھکرا کر اپنی مرضی پر چلنا چاہو تو اس کا مومن کو بالکل اختیار نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔